ہماری اس زندگی کو دو چیزوں کی قید ہے، ایک زمان، دوسرا مکان۔ ہم ان دو چیزوں سے باہر نکل ہی نہیں پاتے۔ زمان اور مکان یعنی اسپیس اینڈ ٹائم، ٹائم اینڈ اسپیس۔ ہم کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ ہوتے تو ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی جگہ سے ہٹ کے ہوں۔ ہم اسپیس سے آؤٹ تو نہیں ہے نا، کسی صورت ہو نہیں سکتے۔ جب ہم مریں گے تو ہم اسپیس سے آؤٹ ہو جائیں گے، جس کو ہم لوگ آج کی دنیا میں، اس دنیا میں عام طور پہ لوگ جسے موت سمجھتے ہیں۔ یہ جو موت واقع ہوتی ہے تو روح آزاد ہو جاتی ہے۔ جب یہ روح آزاد ہو جاتی ہے تو یہ لامکان کی مسافر ہے، اسے پھر کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے سردی سے مطلب نہیں ہے، اسے گرمی سے مطلب نہیں ہے، اسے پوشاک سے مطلب نہیں ہے، اسے کپڑے سے مطلب نہیں ہے، اسے آنے جانے کے لیے کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل یا کار یا جہاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تمام ضرورتوں سے آزاد اور ماورا ہے۔ بھوک اسے نہیں لگتی، پیاس اسے نہیں لگتی، اس کی خوراک نور ہے، اور اگر اسے اس کی خوراک سے مکمل آراستہ اور اسے مکمل طور پہ نورانیت میں نہلایا گیا ہے، اور وہ منور ہے، اور وہ بیدار ہے، اور وہ اپنی سیر کی قوت رکھتی ہے، تو ایسے میں تو وہ نور تک جائے گی۔ اور اگر وہ پرواز نہیں رکھتی تو پھر نور تک تو اس کی اڑان نہیں پہنچے گی، وہ یہیں بھٹکتی رہ جائے گی۔ اور اگر یہاں سے اس کی پرواز اوپر ہوتی ہے تو وہاں تو نور کا ایک عالم ہے، اور اس میں نور کی ذرا سی بھی پاور نہیں ہے۔ جب کیپیسٹی نہیں ہوگی تو وہ پھر کیسے اس کو وہاں پہ سروائیو کرنا آسان تو نہیں ہوگا نا۔ پھر بندے کے اندر کیپیسٹی ہوگی رننگ کی تو وہ رننگ کمپٹیشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ بندے کی کیپیسٹی ہوگی باکسنگ کی، وہ اس نے 2 سال 4 سال 5 سال پریکٹس کی ہوئی ہے، تو وہ رنگ میں اترے گا اور باکسنگ کرے گا۔ بندے کی کیپیسٹی ہے بوجھ اٹھانے کی، تو پھر وہ محنت مزدوری میں اتر سکتا ہے۔ بندے کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی اتنی پاور ہی نہیں ہے، تو وہ اس پاور اور اس کیپیسٹی یا اس لیول کے کام کے اہل نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے روح کو ذرا سا بھی نورانیت کا جلوہ یا ذائقہ نہیں چکھایا، تو جب نہیں چکھایا تو اس کے اندر وہ پاور جنریٹ نہیں ہوئی۔ جب پاور نہیں ہوئی، کیپیسٹی نہیں ہوئی، کیپیبلٹی نہیں ہوئی، تو وہ پھر نور کو جھیل تو نہیں پائے گا۔ تو ایسے میں اسے نور کے حوالے کر بھی دیا جائے تو بھی اس کے لیے معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔
اور وہ یہاں ناری دنیا میں رہی، ناری نسبتوں میں رہی، ناری معاملوں میں رہی، وہاں بھی جا کے نار میں رہے تو تکلیف میں تو ادھر بھی تھی، تکلیف میں ادھر بھی ہے. لیکن ہمیں جس چیز نے سب سے زیادہ چوٹ ماری ہے نا، وہ وقت نے چوٹ ماری ہے. ہم وقت کی قید سے اگر نکل جائیں، ہم وقت کو اپنی مٹھی میں اگر کر لیں اور ہم ٹائم مینجمنٹ کا اگر تھوڑا سا بھی ہنر پا لیں تو ہم بہت ساری چیزوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ہم عبادات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ہم ذکر اذکار میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ہم دنیا کے اور کسی دوڑ میں، کسی مقابلے میں، کسی کمپٹیشن میں، کسی بھی فیلڈ میں ہم بہتر پارٹیسپینٹ بن کے وہاں کی اچیومنٹ کو اچیو کر سکتے ہیں، وہاں کی کامیابیوں کو، سکسس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. یہاں ہمیں وقت کی قید ہے. ایک وقت مقررہ تک وہ باپ کی پیٹھ میں، پھر وقت مقررہ تک ماں کے پیٹ میں، پھر ایک مخصوص وقت ہے اس کا، وہ وقت گزرتا ہے، وہ بالکل بچپنے سے. پھر ایک مخصوص وقت ہے جوانی کا، پھر ایک مخصوص وقت ہے بڑھاپے کا. کس کا ٹائم کہاں ڈراپ ہوتا ہے، کس کا ٹائم کہاں جا کے کٹتا ہے. کسی کا تو بچپن میں کٹ گیا، کینچی لگ گئی، ٹائم کٹ گیا، بندہ گیا. کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی بڑھاپے میں گیا. جس طرح یہ ہماری عمر کا ٹائم ہے، اسی طرح ہمارے دن اور رات کا بھی ٹائم ہے. ابھی ہم دن کے کاموں سے ٹھیک سے فارغ نہیں ہوتے، رات آ جاتی ہے، وہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو آدھی رات نکل چکی ہوتی ہے. پھر ذرا آرام کرنے اور رات کے کچھ معاملات کو سنبھالنے کے خیال میں ذرا پلٹتے ہیں تو صبح ہونے کو آ چکی ہوتی ہے. آرام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا. تھکے ہارے جاگے ہوئے ٹوٹتے بدن کے ساتھ ہم پھر صبح سویرے اٹھتے ہیں، پھر دنیا کی دوڑ دھوپ میں اور تلاش معاش میں پھر سرگرداں. تو وقت کی قید سے اگر ہم نکل نہیں سکتے تو وقت کی قید میں رہتے ہوئے ایک ایسا قیدی بن جاؤ کہ قید خانے کے قیدیوں کا نگران ہو جائے. اکثر جیلوں میں وہ جو قیدی ہوتے ہیں نا، ان قیدیوں میں سے وہ قیدی جو جیل کے اصول اور قواعد کو ایک بہتر انداز میں فالو کرتا ہے اور اپنی قوت سے، اپنی دانائی سے، اپنی حکمت سے جیل کے امور کو سر انجام دینے میں معاون بن سکتا ہے، تو ایسے قیدی کو معاون بنا دیا جاتا ہے. وہ پھر پوری جیل میں گھومتا ہے. وہ قید میں ہوتے ہوئے بھی تقریباً قیدی نہیں ہوتا. اسے سونے کا بھی ٹائم مل جاتا ہے، اسے کھانے پینے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے، اسے کام کاج تو خیر وہ لیتے ہیں، کام کاج تو وہ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آرام بھی ٹھیک سے کر لیتا ہے، نیند بھی ٹھیک سے کر لیتا ہے، باقی چیزیں بھی ٹھیک سے کر لیتا ہے. تو لوگوں کے اوپر اس کا ایک رعب بھی بیٹھ جاتا ہے. تو یہاں پہ اس دنیا میں
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، الدنیا سجن المومن، کہ دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے۔ تو جب قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ قید خانہ ہے، یہاں زمان کی قید ہے، یہاں مکان کی قید ہے، زمان و مکان کی قید سے ہم نکل ہی نہیں پاتے۔ خیر، زمان کی قید سے، ٹائم کی قید سے ہم اپنے آپ کو آزاد نہ بھی کر سکیں، ہم ریلیکسیشن میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آزاد نہ بھی کر سکیں تو ہم ریلیکسیشن میں جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے وقت کو سمجھنا، اپنے کام کو سمجھنا، اور اس کام کو اس وقت پہ اگر آپ نہیں کر پائے ہو لیکن ہے وہ اس وقت کا کام، تو اس وقت کے کام کو آپ اگلے دن اسی وقت سے تھوڑا پہلے نمٹا کے اسی وقت کا کام پھر دوبارہ اس وقت پہ کر لینا۔ اس کی مثال آپ کو نماز بڑی خوبصورتی سے سمجھاتی ہے۔ نارملی جو نماز قضا ہو جاتی ہے بندے کی، وہ دوسرے ٹائم میں پڑھتا ہے۔ ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں نا۔ لیکن نماز کے قضا کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ظہر کو آپ عصر میں پڑھیں یا عصر کو آپ مغرب میں پڑھیں۔ قضا ہو گئی ہے نا، اب کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ عصر کو عصر کے ٹائم میں ہی پڑھیں، لیکن اب قضا ہو گئی ہے نا، آج کل کے عصر میں آپ اپنی ٹائم سیٹنگ ایسی کریں کہ عصر کے فرائض پڑھنے سے پہلے آپ عصر کی قضا ادا کر لیں۔ آپ نے وضو بھی کیا، مسجد میں تھوڑا پہلے چلے گئے اور مسجد میں نہیں جا پا رہے، آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں دور دراز آبادی بھی نہیں ہے، مسجد بھی نہیں ہے، تو ایسے میں آپ اس وقت کی نماز ادا کرنے سے تھوڑا سا پہلے وہ اس وقت کی جو قضا ہے وہ ادا کر لیں اور پھر اس وقت کی نماز ادا کر لیں۔ یوں آج کے دن کا جو ٹائم ہمارا ہم سے نکلا تھا، وہ اگلے دن کے ٹائم میں ہم اپنے ٹائم کو دوبارہ سے مینیج کر کے اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کام کو اپنے ٹائم کے ساتھ، ہم اپنی مصروفیت کو اپنے ٹائم کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں۔ بس ہم نے کرنا ہے، وہ جی صرف کرنا ہے، تو پھر تو بے وقت جو چیز ہوتی ہے، بے وقت کا یعنی جس پھل کا موسم نہیں ہے، اور بے موسم اگر کوئی پھل پیدا ہو رہا ہے تو اس میں وہ لذت، وہ ذائقہ، وہ مٹھاس، وہ رس نہیں ہوتا۔ تو بے وقت کام کرو گے، عصر کی نماز عشاء میں پڑھو گے، فجر کی نماز ظہر میں یا عصر میں پڑھو گے، نماز تو آپ کی ہو جائے گی۔ وہ بڑا کریم ہے، کرم کرتا ہے، لیکن اس نماز کا ذائقہ اتر جاتا ہے، اس کی لذت اتر جاتی ہے۔ اس کا ذائقہ اور اس کی لذت صبح کی قضا کو صبح میں ہی ادا کریں گے تو ملے گا۔ قضا ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے کوئی کام چھوٹ گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وقت کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی ٹرین یہاں سے گزری ہے، اس اسٹیشن پہ آپ اس کو نہیں پکڑ سکے تو ایسا کریں کہ اگلے اسٹیشن سے اس کو پکڑ لیں۔ نماز آج صبح کی گزری ہے، نکل گئی ہے، تو اب اگلی صبح میں آپ اس کو پکڑ لیں۔
جو اس سبجیکٹ پہ اگر ہم بات کریں تو ہم بہت ساری مثالیں اپنے سامنے لا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی نماز کی مثال کے ذریعے میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور اس کو اسی انداز سے باقی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں، آپ کو اپنا ٹائم کنٹرول کرنا آ جائے گا، آپ کو اپنا ٹائم بیلنس کرنا آ جائے گا.